والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی خاص مقصد، کسی خاص پرپس کے واسطے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. دنیا میں انسان جتنے بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. انسان کی زندگی بلا مقصد نہیں ہوتی. ایون ایک بچہ بھی ہے، اپنے باپ کے سامنے جب وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی مقصد ہوتا ہے کہ بابا سے مجھے کچھ چاکلیٹ مل جائے، کچھ پیسے مل جائیں، کچھ کھلونے مل جائیں. غرض اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو بنایا ہے تو ان کے اندر ایسا ذہن بنایا اور ایسا دماغ انہیں عطا کیا کہ وہ بے مقصد کوئی کام نہیں کرتے. خواہ وہ مقصد ذو معنی ہو، یعنی در حقیقت وہ مقصد ہو، یا پھر شیطانی جال میں پھنس کر کے اسے وہ مقصد سمجھ رہے ہو. غرض وہ سمجھتے ضرور ہیں کہ یہ ہمارا مقصد ہے. ابھی ہمارا جو مسجد میں آنا ہوا ہے، ہم آئے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے. نماز ایک اہم فریضہ ہے، ایک اہم عبادت ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے شریعت محمدیہ میں اگر کسی چیز کو سب سے زیادہ محتم بالشان قرار دیا ایمان اور اسلام کے بعد تو وہ نماز ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نماز کے بارے میں سب سے پہلی پوچھ ہوگی، یعنی تم نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی تو کتنی پڑھی تھی، کیسے پڑھی تھی. یہ سارے سوالات ہونے والے ہیں. میں آج آپ کے سامنے یہ نہیں بتاؤں گا کہ نماز نہ پڑھنے والوں پر کیا وعیدیں ہیں یا نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا ثواب ہیں. ان سب باتوں پہ آج میرا تذکرہ گفتگو نہیں ہوگا، بلکہ بات یہ ہے میرے بزرگوں، دوستوں، کہ ہم کسی کام کو بھی کرتے ہیں تو اسے کرنے سے پہلے سیکھتے ہیں. اگر کسی شخص کے پاس گاڑی ہے تو فرسٹ آف آل وہ چلانا سیکھتا ہے، اس کے بعد ہی وہ اسٹیئرنگ پکڑتا ہے اور روڈ پر نکلتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جسے گاڑی چلانا ہی نہیں آتی تو ہم اسے گاڑی نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کی جان جوخم میں جا سکتی ہے، اسے خطرہ ہو سکتا ہے، اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جس نماز کی ادائیگی کے لیے ہم آئے ہیں، آیا ہمیں وہ نماز آتی بھی ہے یا نہیں آتی. ہم جس نماز کو سالہ سال سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، آیا ہم نے اسے کبھی سیکھا یا نہیں سیکھا. آج آپ دیکھیں گے لوگوں کو 30 اور 40 اور 50 سال ہو چکے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، لیکن نماز کا جو سنت طریقہ ہے اس سے ناواقف ہیں، وہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے. بس یوں آئے، امام کے پیچھے انہوں نے نیت باندھی، اور کس طریقے سے نیت باندھنی ہے، رکوع کس طریقے سے کرنی ہے، سجدے میں کس طریقے سے جانا ہے. یہ سارے وہ اعمال ہیں جو سنت سے متعلق ہیں اور جن کے بارے میں ہم اکثر لوگ ناواقف ہیں اور غافل ہیں، اور کبھی ان سب باتوں کے بارے میں ہمیں سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے. جیسا کہ میں نے تمہیداً عرض کیا تھا کہ بغیر سیکھے ہوئے کسی شخص کو گاڑی نہیں دے سکتے ہیں، ادروائز اس کو نقصان ہوگا. اسی طریقے سے اگر ہم نماز کو سیکھیں گے نہیں، نماز کو پڑھنا ہم کسی عالم سے جانیں گے نہیں، تو پھر وہ نماز ہماری نہیں رہے گی جو محبوب اور مطلوب اور مقصود ہے. جس نماز کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اس نماز کو نماز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا ہوگا. اب دیکھیں
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح میری امت تم نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے اسی طرح تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے یہ ہمیں کون بتلائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات بابرکات ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں چل پھر کر کے لوگوں کو بتایا۔ حضرت عمر اور عثمان اور علی جن کی آدھی دنیا میں حکمرانی تھی، وہ جب لوگوں سے ملتے تھے دور دراز علاقے میں، جب ان کا سفر ہوتا تھا تو وہ لوگوں سے باتیں کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے نبی اس طریقے سے نماز ادا کیا کرتے تھے، نماز تمہارا مقصود اول ہے، مقصد اصلی ہے، لہذا سب سے پہلے اس کی تصحیح کرو، سب سے پہلے اسے سیکھو۔ تو نماز کی اہمیت انسان کی زندگی میں ایمان اور اسلام کے بعد سب سے اعظم ہے، سب سے بڑی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا قیامت میں سب سے پہلی پرسش اور پوچھ تاچھ اسی کے بارے میں ہونی ہے۔ لہذا ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نماز کا اصل طریقہ کیا ہے، نماز کا سنت طریقہ کیا ہے۔ نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کر دکھلایا، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ نماز کے لیے انسان سب سے پہلے اچھے کپڑے پہنتا ہے۔ جس طریقے سے اگر کسی مہمان سے آدمی کو ملنے جانا ہو تو اچھے لباس میں ملبوس ہو کر کے وہ عطر لگا کر کے خوشبو لگا کر کے وہ جاتا ہے، اس سے ملتا ہے تاکہ اس کا امپریشن اچھا ہو۔ اسی طریقے سے ہم احکم الحاکمین کے دربار میں جب آتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارا لباس سلیقے والا ہو، ہمارے جو ہے اعضاء اور ہمارے بال ہوں وہ سارے اچھے طریقے سے کٹے ہوئے ہوں، ڈیزائنڈ ہوں اس طریقے سے کہ شریعت کے موافق ہوں۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو ایک انسان کو، ایک مسلمان کو ڈیوٹی سمجھ کر کے کرنی چاہیے، پھر جا کر کے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے۔ اب نماز کے لیے جب انسان آتا ہے تو پہلی جو ذمہ داری ہے وضو بنانا۔ وضو بنانے کے بعد جب ہم یہاں مسجد میں مصلی میں حاضر ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو ہمارا ہوتا ہے وہ نیت باندھنا ہوتا ہے۔ اب نیت باندھنے میں کتنے لوگوں کی غلطی ہوتی ہے؟ سال ہا سال سے نماز ہم پڑھتے آ رہے ہیں لیکن کسی نے ہمیں بتایا نہیں۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ آپ کسی کو بولے تو وہ برا مانتے ہیں۔ اچھا، ہم بتانے والوں کا بھی طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہے بتانے کا۔ اب 10 لوگوں کے سامنے آپ کسی کو بولیں گے کہ تو کسی کی بھی عزت کو ٹھیس پہنچے گی، کسی کو بھی تکلیف ہوگی۔ بہرحال تو ہوتا یہ ہے کہ اول تو لوگ بتاتے نہیں ہیں، ثانیاً اگر بتاتے بھی ہیں تو دوسرے برا مان جاتے ہیں کیونکہ بتانے والوں کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو نیت کی بات جہاں تک ہے، نیت باندھنے کا سنت طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتلایا۔ آج حالت یہ ہے، میں نے کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں نیت باندھ رہے ہیں یوں ہتھیلی اوپر میں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ یوں کان پکڑ کر کے نیت باندھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے نیت باندھ رہے ہیں۔ یہ سارے وہ طریقے ہیں جو سنت کے خلاف ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نماز نہیں ہوگی، کسی مفتی کے پاس آپ فتویٰ لیں گے تو وہ کہہ دے گا کہ نماز ہوگی، لیکن وہ ثواب نہیں مل پائے گا جو ثواب آپ چاہتے ہیں اللہ رب العزت سے، کیونکہ بھائی اللہ کا بھی قانون ہے۔ اللہ کے قانون کے مطابق آپ کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اجر دے گا۔ تو سنت جو طریقہ ہے وہ نہ ہی یہ ہے، نہ یہ ہے، نہ یہ ہے۔ اب کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا کہ بس یوں ہی سے اللہ اکبر، یہیں سے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر، تو یہ بھی طریقہ سنت کے مخالف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں بتلایا کہ یوں ہتھیلیاں سیدھی ہونی چاہیے اور کان کا جو یہ لو ہے یہاں تک یہ برابر جائے یا ٹچ ہو جائے یا برابر میں رہے، اللہ اکبر، ناف کے نیچے آپ کا ہاتھ جانا چاہیے۔ یہ نیت تو ہم نے باندھ لی۔ نیت کے باندھنے کے بعد اب ہمارے اوپر سارے وہ کام جو ہمارے لیے حرام تھے وہ سارے کیا حلال تھے، وہ سارے حرام ہو گئے۔ بات کرنا حرام، کھانا کھانا حرام، ٹھیک ہے، کسی کی چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہنا حرام، یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی۔ اسی لیے ہم اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے جو الفاظ ہیں، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ان سب کا ترجمہ بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے، کوئی بڑی بھاری بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر نیت باندھنے کے بعد ثنا سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں۔ تو ثنا، یہ لفظ ثنا جو ہے یہ دعا میں داخل نہیں ہے، اس لفظ کو نماز میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ سبحانک اللہم سے شروع کر کے ولا الہ غیرک تک پڑھیں۔ اس کے بعد پھر اگر آپ فرداً نماز پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، اس طریقے سے پھر رکوع کریں گے۔ اور اگر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف اور صرف ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد خاموشی اختیار کریں گے۔ یہ تو سنت طریقہ ہے۔ اب ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ثنا کے بعد جب ہم قرات شروع کریں گے، عام طور پر
یہاں پہ ایک چیز رہ گئی بیان کرنے سے، وہ یہ ہے کہ نیت کرنا. نیت جو ہے انسان زبان سے اس کے لیے کرنا ضروری اور لازم نہیں ہے. بعض لوگ نادانستگی کی وجہ سے، نہیں جاننے کی وجہ سے کرتے کیا ہے، نیت کرتا ہوں میں جمعہ کی نماز 2 رکعت فرض اللہ کے واسطے اس امام کے پیچھے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. اس نیت کے کہنے میں جو وقت لگ رہا ہے، کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا کہ کوئی صاحب ہیں، وہ عصر کی نماز کے لیے آئے ہیں، امام جو ہے چلے گئے رکوع میں اور وہ نیت کھڑے کھڑے جو ہے نیت ادا کر رہے ہیں، اور اس نیت کو کہنے میں ان کی وہ رکعت چلی جاتی ہے. تو نیت کا کہنا یہ ضروری نہیں ہے زبان سے. نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. آپ جمعہ کے لیے آئے ہیں، ابھی آپ کھڑے ہو جائیں ڈائریکٹ اللہ اکبر، آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو کوئی اور مقصد نہیں ہے. لہذا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ زبان سے نیت کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں بس آپ کا ارادہ میں جمعہ پڑھ رہا ہوں، میں ظہر پڑھ رہا ہوں، میں عصر پڑھ رہا ہوں، اور کتنی رکعتیں ہیں تو الحمدللہ ساروں کو پتہ ہی ہے. تو یہ سب وہ بنیادی باتیں ہیں جن سے عام طور پر انسان جو ہے ناواقف ہوتا ہے. تو نیت کے بعد، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ کی باری آتی ہے. کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا گیا، میں نے خود دیکھا کہ 2 منٹ میں جو ہے 3 رکعت مکمل. سوچنے پر انسان حیران ہوتا ہے کہ پڑھنا پڑھانا جو ہے زندگی ہم لوگوں کی اسی میں گزر رہی ہے، ہم لوگ اتنا تیز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ صاحب کیسے پڑھی؟ کوئی بڑائی کی بات نہیں بتا رہا ہوں، مطلب پڑھ کیسے رہا انسان. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پڑھ کیسے رہا. بھائی آپ کتنی بھی جلدی کریں تو 2 منٹ میں آپ کی نماز ہو ہی نہیں سکتی 2 رکعت. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک آیت کو ٹھہر ٹھہر کے اگر نہ بھی پڑھے، تیز میں ہی پڑھے، تو کم سے کم سارے حروف کی ادائیگی ہونی چاہیے. لیکن وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. اب ہمارے جو ہے قرآن کا جو لہجہ ہے وہ عربی نہیں ہے، اردو لہجہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الرحمن الرحیم الحمدللہ. اب دیکھیے چھوٹی ہاں آ رہی ہے، حالانکہ تجوید سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. چند حروف ایسے ہیں عربی کے اندر، 29 حروف ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. کچھ حروف ایسے ہیں جن میں ہمیں تمیز کرنا سیکھنا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجوید سیکھنا بڑا ہارڈ ہے. آپ کو یہ نہیں بتا سیکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی دانتوں کے نام یاد کرو اور مخارج کے صفات یاد کرو، جہر، رخوا، استفال، انفتاح، اسمات، مدہ، یہ کیا ہوتا ہے، ان سب کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی تصحیح کے لیے صرف اور صرف چند حروف کو آپ اگر صحیح سے ادائیگی اس کا سیکھ لیں اس کی، تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. ہا ہے، ہا ہے، ان دونوں میں فرق. والشمس وضحاہا، یہ 2 ہا الگ الگ ہیں، ایک بڑی ہا ایک چھوٹی ہا. اسی طریقے سے شین ہے، سین ہے، اس میں امتیاز نہیں ہو پاتا ہے. زا ہے، ضاد ہے، ظا ہے، یہ 3 حروف ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور ان میں بڑی جو ہے تمیز کی ضرورت ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ضاد کی جگہ میں اگر زا پڑھ دے تو نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، معنی ہی بالکل بدل جاتا ہے. اور ان سب باتوں پہ اگر ہم دھیان نہیں دیں گے تو ہماری نماز جو ایکسیپٹیبل ہوگی ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری نماز قبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن کریم جو پڑھا جائے، ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کی رعایت کے ساتھ پڑھو. تو اس چیز کو جو ہے ہم نے دھیان میں لایا نہیں کبھی، جس کی وجہ سے ہماری توجہ جو اس جانب نہیں گئی. لہٰذا جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قرآن صحیح کرنا بالکل جو ہے پاسبل نہیں، یہ غلط ہے. کچھ حروف کی تصحیح اگر کر لی جائے، کچھ حروف کو ادا کرنا سیکھ لیا جائے تو آپ کا قرآن صحیح ہو سکتا ہے، آپ کی سورہ فاتحہ صحیح ہو سکتی ہے، آپ کی صورتیں صحیح ہو سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 7 آیتوں کی ایک صورت ہے. اس کا جو ترجمہ ہے، یوں کہا گیا کہ پورا قرآن ایک طرف اور سورہ فاتحہ ایک طرف. یہ مقام ہے اس سورہ فاتحہ کا. اس میں دعا بھی ہے اور اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے. اس سورت کا ترجمہ تو ہر ایک مسلمان کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہو. الحمدللہ رب العالمین، ہم کس رب کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اپنا ماتھا ٹیک رہے ہیں، ہمیں معلوم ہو. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہان کا رب ہے. کوئی چھوٹا موٹا کوئی کسی ملک کا مالک اور بادشاہ نہیں ہے، بلکہ تمام جہان کا رب ہے. الرحمن الرحیم، اور اتنی طاقت، سلطنت، بادشاہت اور حکومت ہونے کے باوجود وہ کیا ہے، گھمنڈی نہیں ہے، متکبر نہیں ہے. کیا ہے؟ الرحمن، رحیم ہے. الرحیم، الرحمن الرحیم، خوب مہربانی کرنے والا، خوب بہت زیادہ رحم کرنے والا. ایک صفت تو تکبر اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ تکبر نہیں ہے جو کہ ظلم پر انسان کو ابھارے، ظلم پر اللہ تعالیٰ کو ابھارے. تو متکبر سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ طاقت کے نشے میں اللہ کسی پر ظلم کرتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے.
تو اس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد جو چوتھی آیت ہے اس میں دعا بھی ہے اور اللہ کی تعریف بھی ہے۔ ایاک نعبد، اے ہمارے رب ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے اور نیکوکاروں کا راستہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ یہ ترجمہ جب ہمیں معلوم ہوگا تو نماز پڑھنے کی لذت اور چاشنی ہمیں محسوس ہوگی۔ قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ناشائستہ حرکتوں سے انسان کو روک دیتی ہے، نماز بری حرکتوں سے، ناگفتہ بھی حرکات سے انسان کو باز رکھتی ہے۔ لیکن آج دیکھیں انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، دوسری جانب چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دوسری جانب ہم غیبت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دوسری جانب ہم گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دوسری جانب ہم ظلم بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دوسری جانب ہم زمینوں کو ہتھیاتے ہیں۔ تو ہماری نماز کہاں ناشائستہ حرکتوں سے ہمیں روکتی ہے؟ ہماری نماز بری حرکتوں سے ہمیں کہاں روک رہی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے نماز کی ادائیگی کا حق ہے، اس حق کو ہم نے ادا نہیں کیا ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ سنت کے مطابق نماز کو ادا کرنا۔ سنت کے مطابق، اگر تو سنت کے مطابق نماز ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے یہ امید ہے کہ وہ سارے اعمال، وہ سارے کام جو ہمارے اندر رچے بسے ہیں، وہ سارے ہم سے دور ہو جائیں گے۔ وہ سارے اعمال کہ جن کو ہم کرتے ہیں، کرتے ہوئے ہمیں ذرا سا یہ شبہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، وہ سارے کام انشاءاللہ ہمیں محسوس ہوں گے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پھر ہم توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بچنے کی توفیق دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ بات اب تک چلی ہے قرات تک کہ قرات ہماری صحیح ہونی چاہیے۔ قرات کے بعد باری آتی ہے رکوع کی۔ ایک بات مزید یہ ہے کہ جب انسان نیت باندھنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اعضاء سارے کے سارے بالکل پچھم کی جانب ہونے چاہیے۔ عام طور پر انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو پاؤں جو ہے معتدل رہنا چاہیے، جس طرح انسان کا پاؤں ہے اسی طریقے سے۔ فقہاء نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ کم از کم 4 انگل کا فاصلہ ہو، 2 پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو، اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ کچھ حضرات کو یہ دیکھا گیا کہ یوں پاؤں رکھتے ہیں کہ ایک ادھر ایران جا رہا ہے، ایک ترکان جا رہا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف میرے بزرگوں نماز ہو۔ حالانکہ یہ وہ اعمال ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی مزید ایفرٹ پٹ نہیں کرنا ہوگا، کوئی مزید مشکل کام ہمیں نہیں کرنا ہوگا، بس پاؤں جو ہمارے یوں ہیں یوں ہو جائیں، اس یہ کرنا ہے۔ سارے اعضاء ہمارے کیا ہیں؟ سیدھے ہونے چاہیے۔ بعض لوگ کھڑے ہوں گے تو یوں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر جیسے نیت باندھے یوں کھڑے ہو، تو سینہ ہمارا جھکا ہوا نہیں رہنا چاہیے، سینہ بالکل یوں رہنا چاہیے بالکل۔ اور ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے وہ 3 انگلیاں یہاں پہ آئیں اور یہ دونوں یہ پھینچوں کو پکڑنا ہے یوں اس طرح، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اب بعض لوگ یوں پکڑتے ہیں، یہاں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا یوں پکڑ رہے ہیں، بالکل یہاں سے بالکل تجاوز کر جا رہے ہیں، تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ اس طریقے سے یوں کر رہے ہیں، یہ طریقہ سنت کے خلاف۔ ہاں یوں کریں، اور سجدے کی جگہ آپ کی جو ہے نگاہ رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کھڑا ہوں گے، ایک پاؤں میں پورا زور دے رہے ہیں اور یہ پاؤں بالکل ڈھیلا ہو جا رہا ہے، تو اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، سنت کے خلاف لکھا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کوئی ادھر ہو رہا، اگر آپ کو پاؤں میں تکلیف ہے بدرجہ مجبوری تو وہ چیز صحیح ہے، یہ بات سمجھیے گا، بدرجہ مجبوری وہ چیز آپ کر سکتے ہیں۔ ضرورت تبیح المحظورات فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ ضرورت کے وقت تو سور کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے، صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے یوں ہم کھڑے ہیں، تو یہ ہماری نماز سنت کے خلاف ہوگی۔ اور قرآن کریم نے کہا منافقین کے بارے میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یوں سست کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں۔ تو یہ نماز وہ نماز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے۔ لہٰذا کھڑا ہونے کے وقت ہمیں یہ چیز معلوم رکھنی ہے کہ پاؤں بالکل یوں سیدھا ہونا چاہیے، ہاتھ یوں ہونا چاہیے، اور نگاہ جو ہے بالکل سجدے کے سامنے ہونی چاہیے، نہ یوں نہ یوں۔ اگر تو تکلیف ہے آپ کو پاؤں میں تو اس پاؤں میں، جیسے داہنے پاؤں میں آپ زور دے سکتے ہیں یوں، لیکن پاؤں میں خمی نہیں آنی چاہیے، پاؤں خم نہیں ہونا چاہیے، جھکنا نہیں چاہیے،
زور پورا بالکل اس میں دیں لیکن یوں پاؤں برابر دونوں ہونے چاہیے. یہ اصل سنت ہے نماز میں کھڑے ہونے کا. اسی طریقے سے پھر باری آتی ہے رکوع کرنے کی. رکوع میں عام طور پر ہم جو رکوع کرتے ہیں تو ہماری جو پیٹھ ہے اور کمر ہے وہ بالکل فلیٹ نہیں ہوتی ہے, برابر نہیں ہوتی, جبکہ سنت طریقہ یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طریقے سے, رکوع اس طریقے سے کرنا ہے کہ اگر کوئی گلاس رکھ دے, سمجھ رہے نا, گلاس اگر کوئی رکھ دے تو بالکل وہ گلاس گرنے نہ پائے, گلاس بالکل جو ہے وہاں پہ تھم جائے, رک جائے. آج کل ہم رکوع کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر. کبھی یہ پاؤں جو ہے یوں ہم کھڑے ہیں تو یہ پاؤں بالکل سیدھا ہے, رکوع کرتے ہوئے پاؤں ہمارا پیچھے چلا جا رہا ہے, یوں دیکھیے آگے صف والوں کو دکھے گا, یوں نہیں کرنا بلکہ یوں رہنا چاہیے پاؤں. یہ سنت طریقہ ہے. اور اسی طریقے سے رکوع میں یوں ہاتھ جو ہے, ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں یہ کھلی رہے گی, گٹوں کو پکڑنا ہے اس طریقے سے, جیسے آپ یہاں دیکھیں یوں پکڑنا ہے, یوں نہیں رکھنا ہے, یوں پکڑنا ہے. چار ساری انگلیاں جو ہے الگ الگ ہونی چاہیے. اللہ اکبر. بالکل برابر ہونی چاہیے. اور یہ پاؤں یوں نہیں ہونا چاہیے بلکہ یوں ہونا چاہیے, ایسا کہ بالکل گلاس آپ رکھیں تو گلاس کیا ہے, تھم جائے اس کے اندر. یہ صحیح طریقہ ہے. اس کے علاوہ جو طریقے ہیں نماز آپ کی ہو جائے گی, اس میں کوئی کلام نہیں ہے. فقہا یہی فرماتے ہیں کہ نماز ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے, لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوگی میرے بزرگوں دوستوں. اور سنت وہ عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے, اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جو میرے بلفڈ پرسن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے طریقے کو اختیار کر کے اگر کوئی شخص کوئی بھی عمل کرے تو میں اس کو قبول کروں گا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی دعا بھی انسان مانگے تو پہلے اور اول آخر میں درود شریف پڑھے تو وہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہوگی. کیوں؟ کیونکہ درود شریف ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہی کرتے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے یہ چیز مستبعد ہے, دور ہے. یہ امید نہیں ہے کہ اللہ اول آخر درود شریف کو تو قبول کر لیں اور بیچ کی دعا کو چھوڑ دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یہ فضیلت تھی, یہ اہمیت ہے. لہذا رکوع کا طریقہ جو سنت ہے کہ گھٹنوں کو بالکل انگلیوں کو پھیلا کر کے پکڑنا ہے اور پاؤں قیام کی حالت میں جس طرح رہتے ہیں اسی طریقے سے رکھنا ہے, نہ یہ کہ پیچھے ٹھیل دینا ہے. یہ عام طور پر یہ غلطی 99% لوگوں کی ہوتی ہے, بلکہ یوں کہنا چاہیے 99.99% لوگوں کی ہوتی ہے. تو اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے رکوع سے اٹھنے کے بعد یوں جب رکوع سے انسان اٹھتا ہے تو سمع اللہ لمن حمدہ امام کہتا ہے, جواب میں ربنا ولک الحمد مقتدی کہہ رہا ہے, اور اگر مقتدی منفرد ہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد دونوں وہ کہتا ہے. اس کے بعد قومہ کرنا ہے, اور قومے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بہت دیر کھڑا رکھتے تھے. رکوع میں جتنا وقت لگتا تھا اتنا ہی وقت قومہ میں وہ لگاتے تھے. آج تو خیر مجمع ہے, اگر مجمع کی زیادتی ہے تو اس میں یہ گنجائش نکالی جاتی ہے کہ بھائی ایسے مجمع میں جو ہے انسان قومہ نہ بھی کرے تو گزارا ہو جائے گا, کیونکہ بہرحال یہ سنت ہے. لیکن فردن اگر نماز پڑھیں تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. قومے میں جو دعائیں پڑھی جاتی تھیں, ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومے میں آئے اور یوں کھڑے ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوچا کہ لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے, لیکن چونکہ آپ نے رکوع لمبا فرمایا تھا جس کی وجہ سے قومہ بھی لمبا کرنا پڑا, آپ نے لمبا قومہ فرمایا. قومہ کے لیے جو ہے دعائیں بہت زیادہ ہیں, ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی او کما قال. یہ دعا ایک منقول ہے کہ یہ دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ قومے میں یہ دعا پڑھی جائے. اس کے بعد پھر ہم انسان کیا ہے سجدے میں جائے. سجدے میں جانے کے لیے اب چونکہ میں کروں گا تو ساروں کو دکھائی نہیں دے گا اور ڈیمو دکھانا بڑا مشکل ہے یہاں پہ. سجدے میں جانے کے لیے پہلے جو اعضاء جائیں گے وہ گھٹنے ہوں گے, دوسرے نمبر پہ ہمارے ہاتھ جانے چاہیے, اور تیسرے نمبر پہ پھر ہماری یہ ناک جانی چاہیے, پھر پیشانی جانی چاہیے. یہ 4 اعضاء ہیں جو ہمیں سجدے میں لے کر جانے ہیں بالترتیب, یہ سنت کے مطابق. اب کچھ لوگوں کو کیا دیکھا گیا کہ پہلے جو ہے وہ بالکل دھڑام سے ہاتھ ہی لگا دیتے, یوں بالکل ایسے یوں کر رہے ہیں. تو یوں سجدہ جو ہے سجدہ سنت کے خلاف ہے. پہلے گھٹنے کو, پھر ہاتھ کی ہتھیلی جائے گی, اس کے بعد ناک کا یہ حصہ جائے گا نرم حصہ جو ہے, اس کے بعد پیشانی جائے گی. یہ طریقہ سنت کے موافق ہے. اس کو یاد کرنے کا بالکل آسان سا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ بدن کا جو حصہ زمین سے زیادہ قریب ہے وہ حصہ پہلے جائے گا. اب آپ دیکھیں یوں آپ کھڑے رہیں تو گھٹنا سب سے پہلے ہے, زیادہ قریب ہے زمین سے تو گھٹنا پہلے جائے گا. اس کے بعد 2 ہاتھ ہیں تو دونوں ہاتھ پہلے جائیں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو پیشانی اور ناک میں, ناک زیادہ قریب ہے زمین سے لہٰذا ناک جائے گی. اس کے بعد پھر پیشانی کی باری آتی ہے. یہ طریقہ سنت ہے. اسی طریقے سے جب ہم سجدے میں یہ ہتھیلی رکھیں گے تو یہ جو دونوں انگوٹھے ہیں یہ ان آنکھوں کے درمیان میں رہنے, سیدھ میں رہنے چاہیے, تاکہ یہ سنت طریقہ ہے. کچھ لوگ یوں رکھے ہیں,
کچھ لوگ جو ہے آگے پیچھے دائیں بائیں کر دیتے ہیں، تو یہ طریقے جو ہے سارے کے سارے سنت کے خلاف ہیں۔ اسی طریقے سے سجدہ کرنے میں ایک عام غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم یوں بالکل سمٹ کر کے سجدہ کرتے ہیں، چپکا کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سجدہ کرنا میرے دوستوں مکروہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو بیچ کا جو یہ حصہ ہے یہ بدن سے الگ ہونا چاہیے، یہ پیٹ کے ساتھ یا سینے کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے تو بکری کا ایک چھوٹا بچہ گزر سکتا تھا، اتنا فاصلہ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان سب باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ قیام کے اندر ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے لوگوں سے، نیت میں باندھا ہوں یہاں اور یوں دیکھ رہے ہیں، یوں دیکھ رہے ہیں، یوں دیکھ رہے ہیں، تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، یہاں پہ میں وہ عرض کرتا چلوں، اگر کسی مدرسے کا استاد ہے یا پھر کوئی حاکم ہے کہ جس کے رعایا موجود ہوں یا پھر گھر کا گارڈین ہے، سارے لوگ بچے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو سکھانا مقصود ہو، تب اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بچوں کو دیکھ سکتا ہے کہ نماز کون کیسی پڑھ رہا ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے جو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی یہاں کوئی سیکھنے تو مطلب آپ سے نہیں آیا ہے، میں آپ سے سیکھنے نہیں آیا ہوں، آپ مجھ سے سیکھنے نہیں آئے ہیں، تو یہاں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ یوں نماز پڑھیں اور یوں کریں، یوں کریں، یوں کریں۔ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ لہٰذا ان سب باتوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ قیام کے وقت سیدھا جو ہے ہماری نگاہ سیدھی سجدے پہ رہنی چاہیے، رکوع کے وقت یہ دونوں انگوٹھوں میں ہماری نگاہ رہنی چاہیے یا اس کے درمیان رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے سجدے میں یہ دونوں انگوٹھے جو ہیں ان کے اوپر ہماری نگاہ رہنی چاہیے۔ پھر قومہ ہوتا ہے، قاعدہ جلسہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ ہوتا ہے۔ دوسرے سجدے کے بعد جو ہم قاعدہ میں بیٹھتے ہیں، قاعدے میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ دعا ہے اور درود شریف ہے، تشہد ہے، درود شریف ہے اور دعائیں ہیں، ان ساری دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد جو سلام پھیرنے کا طریقہ ہے، عام طور پر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ یوں بالکل گھریرنے لگتے ہیں ایک دوسروں کو، کون کون ہے، کون کون آیا ہے، کون کون نہیں آیا، چل رہا ہوتا ہے اندر میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ سنت یہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کاندھے پہ نگاہ رہنی چاہیے انسان، یوں نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے کون کون آیا یا پھر ادھر کون کون آیا ادھر، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ کاندھے پہ ہماری نگاہ رہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ طریقہ ہے۔ اور اس میں نیت یہ کرنی ہے کہ ہمارے دائیں جانب جو فرشتے ہیں اور جو مومن بھائی ہیں ان سب کو میں سلام کر رہا ہوں، اور اس طریقے سے جب بائیں جانب سلام کرے تو بائیں جانب جو فرشتے ہیں اور جو مومن ہیں ان سب کو میں سلام کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے نماز میرے بزرگوں دوستوں نماز مکمل ہوتی ہے۔ میں نے مختصراً عرض کیا، وقت چونکہ بہت کم رہتا ہے یوں، ورنہ اس کو بہت مزید ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ دعا نماز کے بعد پھر ہماری ایک ہمارے پاس ایک قیمتی موقع آتا ہے دعا مانگنے کا۔ اب دعا مانگنے میں بھی ہم سے کیا ہے، سستی ہوتی ہے اور تجاہل ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو دعا کریں گے یا اللہ آمین آمین، پتہ ہی نہیں کہ کیا امام بول رہا ہے اور ہم کس بات پہ آمین کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کے دعا پہ ہمیں نربھر نہیں رہنا چاہیے، ہمیں منحصر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ سے اپنی دعائیں مانگنی ہیں۔ لیکن مانگنے کا یہ جو طریقہ یہ نہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ دعا مانگتے وقت ہاتھ جو اٹھانے کا سنت طریقہ ہے وہ سینے تک ہے، یوں، اور یوں نہیں بالکل ایسے چپکا دینا، یوں۔ بچپن میں ہم سوچا کرتے تھے کہ یوں اس طرح چپکاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیں گے تو تاکہ گر نہ جائے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں ہاتھ کو بالکل چپکانا بھی ضروری نہیں ہے، بس یوں اس طرح بھی رکھیں آپ، لیکن سینے کے بالمقابل رہنے چاہیے۔ یوں کر لینا یہ سنت کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ جو یوں اس طرح کرتے ہیں تو یہ مطلب سنت کے خلاف ہے۔ دعا مانگ لے آپ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اور پھر دعا مانگتے ہوئے ان سب باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ 1 منٹ میں انشاءاللہ بات پوری کروں گا۔ ان سب باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں ہمیں معلوم ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا معنی کیا ہے؟ ان سب چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں، دعاؤں کی کتابوں میں ان سب باتوں کا ان سب دعاؤں کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان ترجموں کو سیکھ کر کے ہم مانگیں گے تو پھر دل میں جو درد پیدا ہوگا وہ ابھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو درد کے ساتھ جب مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر دیں گے بھی۔ تو درد ہمارے اندر ہوگا تو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ درد ہی نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ آمین، پتہ ہی نہیں کہ کیا مانگ رہا ہے انسان، ٹھیک ہے نا، تو کوئی فائدہ پھر ایسے میں ہونے والا نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم کچھ بھی دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان سب باتوں کو میرے بزرگوں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نماز ہم پڑھنے آتے ہیں، اپنا وقت چھوڑ کر کے ہم اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں، جمعہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو ہماری یہ نماز کم سے کم نماز بنے، سنت کے مطابق بنے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ اجر و ثواب ہمیں ملے جس کے ہم خواہاں ہیں، جس کے ہم متلاشی ہیں، جس کے ہم امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز سنت کے مطابق صحیح طریقے سے پڑھنے کو سیکھنے والا بنائے، اس کے بعد سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔